الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو سب پر رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا یا جن سے تو ناراض ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ اس حوالے سے میں نے کل تفصیل عرض کی تھی کہ اسلام اپنے آپ کو دنیا میں ایک منفرد مذہب کی حیثیت سے برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہر چیز کا وجود اس اختلاف سے باقی رہتا ہے جو چیز اس کو دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ اگر ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے جن چیزوں سے فرق ہو رہا ہے تو پھر دنیا میں اختلاف باقی نہیں رہے گا، اور جب اختلاف باقی نہیں رہے گا تو کائنات کا نظام چل نہیں سکتا۔ اگر انسان کی شکل گدھے کی طرح ہو جائے، وہ گدھے کی طرح چلے، گدھے کی طرح کھائے، اس کی طرح سب کچھ اس کا ہو جائے، سارے انسان سارے جانور سب کچھ ایک جیسا ہو جائے، سب کی شکل و صورت، سب کا رنگ، سب کچھ ایک جیسا ہو جائے، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ جو اختلاف ہے ہر چیز میں، اور ظاہر ہے یہ اختلاف کیسے برقرار رہے گا کہ ہر چیز کی جو خصوصیت ہے، جو اس کو ممتاز کرنے والی چیز ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رہے۔ جب کسی چیز سے اس کی خصوصیات نکال دی جائیں یا یہ کوشش کی جائے کہ اس کو اور اس کو ایک کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ غیر فطری عمل ہے۔ اسلام کے اندر جو اس چیز سے منع کیا گیا کہ کافروں کے راستے پر نہیں چلنا، کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی، یہ بھی در حقیقت اس وجہ سے کہ اسلام ایک الگ مذہب ہے، ایک الگ دین ہے، ایک الگ ضابطۂ حیات ہے۔ تو اسلام کا ماننے والا ایک مسلمان، اس کے اندر کچھ الگ ایسی خصوصیات ہونی چاہیے، کچھ ایسی چیزیں اس میں ایسی نظر آنی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے جو اس کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے جدا کرے، تبھی تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ وگرنہ فرق کیسے ہوگا؟ کسی کو مسلمان اور کسی کو کافر کیسے کہا جائے گا؟ اگر فرق نہیں ہے تو پھر مسلمان اور کافر کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کسی چیز میں فرق ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اسلام کی اتباع کرے، اسلام کو مانے، قرآن اور حدیث پر عمل کرے۔ کافروں کی مشابہت سے اسی لیے منع کیا گیا، اور یہ اسلام کا مزاج، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ اسلام نے ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے سے منع کیا۔ کافروں کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں رکھ سکتے۔ کافروں کے عقیدے سے اعلان برات قرآن نے کیا ہے کہ کسی کافر کے عقیدے سے میں متفق نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے یہی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ،
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ کہ میں تمہارے کفر کا انکار کرتا ہوں، میں تمہارے دین کا انکار کرتا ہوں، میں تمہارے دین کو نہیں مانتا، کفرنا بکم، تمہارے دین کا میں انکار کرتا ہوں۔ سورۃ الکافرون میں یہی درس دیا گیا، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ قرآن نے اعلان برات کا حکم دیا ہے کہ کافروں کے عقیدے سے، ان کے غلط خیالات اور غلط تصورات سے اعلان برات کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اگر وہ کوئی کفریہ بات کر رہے ہیں اس مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں در حقیقت اس کے ذریعے ایک مسلمان کو جدا کرنا ہے، اس کو ممتاز بنانا ہے، اس کو منفرد بنانا ہے دوسرے مذہب کے فالوور سے، دوسرے مذہب کو ماننے والے سے۔ اور ظاہر اسلام سے متصادم جو بھی چیز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی ہر بات، جاہلیت کا ہر کام میں اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں، یعنی میں اس کو قدموں کے نیچے رونتا ہوں، اس کی آج کے بعد کوئی حقیقت نہیں۔ اور جاہلیت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث سے متصادم جو بھی چیز ہے اس پر جاہلیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے متصادم اگر کوئی چیز ہے اس کا مطلب وہ جاہلیت ہے۔ اب چاہے وہ عصبیت کا نعرہ ہو، وہ لسانیت کا نعرہ ہو، صوبائیت کا نعرہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے اس کو اسلام کی اصطلاح میں جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کل امر من امور الجاہلیت تحت قدمی موضوع، ایسی ساری چیزوں کو میں قدموں کے نیچے رونتا ہوں، اس کو میں نے ختم کر دیا، اس کی کوئی حقیقت آج کے بعد نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے جو فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ قرآن کریم میں جو آتا ہے وہ اذا النفوس زوجت، کہ قیامت کے دن لوگوں کو جوڑے جوڑے کر دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جوڑے جوڑے کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جو جس طرح تھا اس کو اس کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، یہ مطلب ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب جانوں کو، جب نفوس کو جوڑا جوڑا کر دیا جائے گا، یعنی جو ظالم ہے اس کو ظالموں کی صف میں، جو نماز نہ پڑھنے والا ہے اس کو نماز نہ پڑھنے والوں کی صف میں، جو عمل کرنے والا ہے ان کی الگ الگ صفیں بنا دی جائیں گی۔ قرآن کریم میں فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ظالموں کو جمع کر دو اور ان کے جوڑی داروں کو جمع کر دو۔ ان کے جوڑی دار سے مراد جو ان کے رستے پر چلتے تھے۔ قرآن میں جو فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کہ فساد پھیلانے والوں کے راستے پر مت چلو، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی۔ یہ جو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نہ تو تنگ نظری ہے، نہ کوئی دقیانوسیت ہے، بلکہ یہ عین فطرت ہے، عین فطرت ہے۔ یہ رواداری کا یہ مطلب کیسے ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اس پر عمل کرنے لگ جائے؟ یہ کون سی رواداری ہے؟ اگر دوسرے سے آپ کو کوئی ہمدردی ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر اس کے مذہب کو ماننا شروع کر دیں؟ کسی جانور سے ہمدردی ہے تو انسان جانور بن جائے کہ مجھے اس سے بہت زیادہ ہمدردی ہے لہٰذا میں جانور بن جاتا ہوں، یہ اس کے ساتھ ہمدردی ہوگی؟ یا جو اس کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے وہ کی جائے اس کے ساتھ؟ تو کافروں کے ساتھ اگر کسی نے کوئی تعاون کرنا ہے، کسی نے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، کسی نے امانت دیانت سے پیش آنا ہے تو پیش آئے، لیکن ان کی باتوں پر ان کا لباس اختیار کرے، ان جیسی شکل و صورت بنائے، ان جیسا کردار بنائے، ان جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر فرق کیسے رہے گا؟ یہ جو
جو گیپ ہے جو اسلام نے رکھا ہے، یہ گیپ، یہ فاصلہ اسلام نے رکھا ہے جس کو برقرار رکھنا ہی عین اسلام ہے، تو یہ فاصلہ کہاں جائے گا پھر؟ یہی وجہ ہے، یعنی مشابہت سے بچنا یہ بالکل فطرت کا عین تقاضا ہے۔ اسلام کافروں سے یہ نہیں کہتا کہ تم مسلمانوں جیسے بن جاؤ، کافروں کو اسلام کا یہ حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر کسی اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست میں بھی رہتا ہے تو اسلام ان کو ان ساری چیزوں کی اجازت دیتا ہے جس کا ان کا مذہب اجازت دیتا ہے۔ اگر کسی کے مذہب میں شراب جائز ہے، ایک اسلامی ریاست میں ان کے لیے شراب پر پابندی نہیں ہے۔ ان کے لیے اگر وہ خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں، اسلامی حکومت میں ان کے لیے خنزیر جائز ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ ان کو جب شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ تم ہمارے جیسے بن جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اس کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ کافر ہے، وہ ایک دوسرے مذہب کو ماننے والا، بھائی جو تم نے کرنا ہے کرو۔ تو جہاں اس کو مجبور نہیں کرتی، وہاں اس کو بھی نہیں چھوڑتی کہ تم ان جیسی حرکتیں شروع کر دو۔ یہ اسلام جس کو دین اعتدال کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا کمال ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب مسلمانوں کی فتوحات بہت زیادہ بڑھیں اور بہت سارے عجمی ممالک فتح ہوئے، فارس فتح ہوا، تو آپ کو اس چیز کا خطرہ ہوا کہ کہیں مسلمان عجمی لوگوں کی ثقافت اختیار نہ کر لیں، ان جیسی باتیں کرنا نہ شروع کر دیں، ان جیسے کہیں نہ بن جائیں، اپنی تہذیب اپنی ثقافت کو نہ چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے جہاں جس کو امیر اور گورنر بنایا تھا جس صوبے کا، ہر ایک کو وہ خط لکھ کر اس بات کی تاکید کرتے تھے، ایاکم وزی الاعاجم، کہ عجمیوں کا لباس پہننے سے اپنے آپ کو بچانا، ایاکم والتنعم، بہت زیادہ عیش و عشرت کا عادی ہونے سے اپنے آپ کو بچانا، اور باقاعدہ تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کرتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے، وہ یہ کرتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے، وہ یہ کرتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے۔ ساری تفاصیل سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اسی وجہ سے اب دیکھیں، ایک کسی کو اللہ نے مرد بنایا ہے اور کسی کو عورت بنایا، یہ دین فطرت اسلام کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ تعالی ان مردوں پر لعنت کرتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یعنی اب مرد کو اللہ نے مرد بنایا نا، یہ ایک حقیقت ہے، اور عورت کو عورت بنایا۔ اب اگر یہ کوشش کی جائے کہ اس اختلاف کو ختم کر دیا جائے، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا کہ اگر ایسا کر لیا تو کیا ہو گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک کو مرد بنایا ایک کو عورت بنایا، تو اگر یہ دونوں ایک بن جائیں تو دنیا کا نظام چل سکتا ہے کہ مرد یہ کہہ دے کہ میں عورت بن جاؤں یا عورت یہ کہہ دے کہ میں مرد بن جاؤں؟ یہ اختلاف باقی رہے گا تو دنیا کا نظام چلے گا۔ یہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اربعۃ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وامنت علیہ الملائکہ، 4 لوگ ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اس دعا پر فرشتوں نے آمین کہی ہے۔ یعنی ان پر لعنت کرنے والے نے لعنت کی، فرشتوں نے آمین کہی۔ ان میں سے 2 لوگ وہ ہیں، وہ مرد جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرے، وہ عورت جو مردوں جیسا بننے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت سے تصادم ہے۔ آج جو یورپ کا معاشرہ برباد ہوا ہے، یہ جو عورت کی آزادی کی بات کی جاتی ہے نا، عورت کو آزادی دو، عورت کو آزادی دو، اور عورت کے حقوق غصب کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ نعرے تو بڑے خوشنما ہیں،
اور مساوات کی بات کی جاتی ہے کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. اس مساوات کی بات تھوڑی کرتا ہے کہ مرد کو عورت بنا دو, عورت کو مرد بنا دو. یہ کون سی مساوات ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر چیز کو بس آپ ایک ہی اس کھاتے میں لے آؤ, ایک ہی چیز اس کو بنا دو. انسان کو جانور بنا دو, جانور کو انسان بنا دو, یا لکڑی کو لوہا بنا دو, لوہے کو لکڑی بنا دو. بھائی لکڑی لکڑی ہے, لوہا لوہا ہے, ہر چیز کی اپنی ایک حقیقت ہے. اس مساوات کا تو اسلام درس نہیں دیتا کہ لکڑی اور لوہا ایک چیز ہے. یہ کون سی مساوات ہے؟ اس دنیا میں کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کسی کا قد لمبا ہے, کسی کا قد چھوٹا ہے, کوئی سیٹھ ہے, کوئی غریب ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی مالک ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی کام کرنے والا ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ یہ مساوات نہیں ہے ان کے درمیان؟ یہ مطلب نہیں ہے مساوات کا. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. جو اچھا کام کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے, جو برا کام کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اب کوئی بھی کرے, چاہے وہ مرد کرے, چاہے وہ عورت کرے, چاہے کالا کرے, گورا کرے, عربی کرے, عجمی کرے, سب برابر ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے مساوات کا. تو یورپ کا جو معاشرہ برباد ہوا ہے اور وہ دوبارہ پلٹ کر ان تعلیمات کی طرف آ رہا ہے جن تعلیمات کا اسلام نے درس دیا ہے, وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے عورت کو آزادی کا لیبل دے کر یہ کہا کہ عورت کو آزاد کر دو اور عورت سارے وہ کام کرے جو مرد کرتی ہے. اب ظاہر ہے عورت وہ سارے کام نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ عورت کی جو اپنی ذمہ داریاں تھی, جو اس کی فطری ذمہ داری بنتی تھی, گھر کا سنبھالنا, بچوں کی تربیت کرنا, ان ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرنا, اس سے بھی گئی عورت اور اس کام سے بھی گئی. یعنی نہ تو عورت اپنے گھر کو سنبھال سکی اور نہ باہر کا کام مردوں کی طرح کر سکی. نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو کہا جاتا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ ملا خدا نہ وصال صنم, کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا, بیچ میں لٹک گئے. اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو اب اسلام کا یہ درس در حقیقت دین فطرت ہونے کی غمازی کرتا ہے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ مرد کو مرد رہنا چاہیے. اب مرد کیوں بلا وجہ یہ کوشش کرتا ہے؟ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں, آج کل فیشن, جتنے نئے فیشن آتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے, بس نئے نئے فیشن آ رہے ہیں. مرد ایک قمیص جو ہے نا, قمیص اس کی مردوں والی ہے تو شلوار عورتوں والی ہے, اور اگر قمیص عورتوں والی ہے تو شلوار مردوں والی ہے. کوئی ادھر گلے جو ہے نا کیا کہتے ہیں, کیا ہوتی ہے, بالی ڈال دیتے ہیں کان میں, کوئی بڑے بڑے بال رکھ کر پیچھے ربڑ بینڈ باندھ دے گا. یعنی اس کو ہم لوگ فخر کی نشانی سمجھتے ہیں, اور عورتیں مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال کاٹ رہی ہیں. یعنی یہ عین وہ چیز ہے جس سے حدیث میں منع کیا. اب عورت کے بال بڑے ہوتے ہیں, مرد کے چھوٹے ہوتے ہیں. عورتیں اپنے بال چھوٹے کر رہی ہیں, مرد اپنے بال بڑے کر رہے ہیں. یہ فطرت سے ٹکراؤ ہے, اسے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے انسان. یہ اس لیے دین اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے. اور ہماری ترقی کا راز کیا اسی چیز میں رہ گیا ہے کہ بال یا چھوٹے کر دیے یا بال بڑے کر دیے, یا گلے میں ہار ڈال دیا یا گلے میں ہار نہیں ڈالا. یہ ترقی کا راز ہے. ان چیزوں میں تو ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ان جیسا بننے کی کوشش کر لیں نا. جس طرح انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, ذرا اس میں بھی ان کے پیچھے چلیں. اس میں نہیں چلنا پیچھے, اس میں تو بس انہی کی دی ہوئی چیزیں استعمال کرنی ہے. خود کوئی مسلمان بڑھ کے بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی بنائے, کوئی نئی چیز بنائے, دنیا کو بتائے کہ مسلمانوں نے یہ چیز بنائی ہے. اس چیز میں تو ہم نہیں چلتے ان کے پیچھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی گری پڑی چیزیں, جتنی فضول حرکتیں ہیں, جتنی بالکل بے حیثیت چیزیں, ان کو تو ہم نے اختیار کر لیا, جو کام کی چیزیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن, کہ حکمت کی بات, دانائی کی بات مومن کی گم شدہ میراث ہے. جہاں اس کو اچھی بات ملے اس کو وہاں سے لے لے, یہ مومن کی میراث ہے. تو حکمت کی بات تو ہم لیتے نہیں, غلط باتوں کو ہم لے لیتے ہیں. یہ جو شریعت میں منع کیا گیا کہ جس کی عمر زیادہ ہو جائے اس کو کالا خضاب لگانے کی اجازت نہیں ہے, میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تشبہ کی حقیقت کیا ہے, یہ کیوں منع کیا گیا ہے.
بعض لوگ اس کو دراصل تنگ نظری پر محمول کر دیتے ہیں کہ یہ تنگ نظری ہے. اب یہ بھی تنگ نظری ہے کہ مرد کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کی طرح مت بنو, یہ بھی تنگ نظری ہے. یہ جو کہا گیا کہ 40 سال سے عمر زیادہ ہو جائے تو کالا خضاب نہیں لگا سکتے, ناجائز ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بوڑھوں میں سب سے بدترین بوڑھے وہ ہیں جو نوجوانوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں, یعنی جو بتکلف جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بوڑھا بنایا اور وہ جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا شر کہولکم من تشبہ بشبابکم, تمہارے بوڑھوں میں بدترین بوڑھے وہ ہیں جو نوجوانوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. یعنی اب ایک نوجوان کے رہنے سہنے کا طرز, اس کی زندگی, اس کی حیات اللہ نے فطری طور پر الگ بنائی ہے, اور ایک بوڑھے کی حیات, اس کی زندگی, اس کا چال چلن اللہ نے فطری طور پر الگ بنایا ہے. اس لیے آپ نے منع کیا کہ کالا خضاب مت لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی جوانوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے, حالانکہ یہ جوان نہیں ہے. یہ دین فطرت ہے. اب کوئی اس کو بھی کہے کہ یہ بھی تنگ نظری ہے کہ بھائی کیوں, اگر اس نے کالا خضاب لگا لیا تو کیا ہو گیا. یہ تنگ نظری نہیں, یہ فطرت ہے. اس اختلاف کو برقرار رکھنا ہوگا. اس اختلاف کو برقرار نہیں رکھیں گے تو نظام نہیں چلے گا. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آتا ہے, آپ جو ہر چیز میں ان کی مخالفت کیا کرتے تھے. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی, تو لہٰذا ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منہم, کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ قریب ہیں, لہٰذا ہم پر زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع, کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. کیوں؟ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. اب اگر دیکھا جائے ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبادت بھی ان کی طرح نہیں کرنی, چونکہ وہ صرف 10 محرم کا رکھتے ہیں, میں صرف 10 محرم کا نہیں رکھوں گا, میں ساتھ یا 9 محرم کا روزہ رکھوں گا یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا, تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خالف المجوس, مجوسیوں کی مخالفت کرو. اور آگے آپ نے فرمایا اوفر اللحى, داڑھیوں کو بڑھاؤ, وجز الشوارب, مونچھوں کو گھٹاؤ. یہ جو آپ نے حکم دیا یہ مجوس کی اور کفار کی مخالفت میں آپ نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی داڑھیوں کو گھٹاتے ہیں, مونچھوں کو بڑھاتے ہیں, تم ان کی مخالفت کرو. تمہیں یہ حکم ہے کہ تم داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو گھٹاؤ. اب یہ حکم اسی وجہ سے دیا گیا کہ ان کی مخالفت کی جائے. لباس کے اندر ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا. عبادت کے اندر جب اذان شروع نہیں ہوئی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کریں. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو آپ صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ اب کیسے لوگوں میں اعلان کیا جائے ہر نماز کے لیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا, اس کا طریقہ کیا ہوگا. مختلف صحابہ نے مختلف آراء دیں. کسی نے کہا کہ جس طرح عیسائی ایک بگل بجاتے ہیں, ہم وہ بگل لے لیتے ہیں, جب نماز کا وقت ہوگا ہم گلیوں میں وہ بجائیں گے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. کسی نے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہم آگ جلا دیں گے, جیسے ہی آگ جلے گی لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ آگ جل گئی, اس کا مطلب نماز کا وقت ہو گیا, لوگ مسجد آ جائیں گے. یہ سارے مشورے جو آپ کو دیے گئے, ان سارے مشوروں کو آپ نے صرف اس وجہ سے رد کیا کہ کسی میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے, کسی میں مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے. آپ نے فرمایا میں ایسا کوئی طریقہ نماز کے لیے اختیار نہیں کر سکتا جس میں یا عیسائیوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ یا مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ سارا طریقہ بتلایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے. تو
حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پوری پوری اتباع کرو گے، مکمل ان جیسی حرکتیں کرو گے، شبرن بشبرن وذراعن بذراع، ایک بالش یا ایک گز، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تم وہی کرو گے. حتی لو دخل احدہم جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی کسی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہو تو تم بھی ضرور اس بل میں داخل ہوگے. صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى، کہ یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ آپ کی مراد ہے کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں گے؟ آپ نے فرمایا فمن، تو اور کس کی بات کر رہا ہوں. یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ضرور ان کے رستے پر چلیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہم پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اس کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہم ان سے مشابہت اختیار نہ کریں. اب جب کرسمس کا موقع آئے گا، دیوالی کا دن آئے گا، کوئی ہولی کچھ ہوگی، تو پھر یہ بحثیں شروع کر دی جاتی ہیں کہ کسی عیسائی کو کرسمس کی مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں، اگر دے دی تو کیا ہو گیا. حدیث شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے تجنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم فإن السخطۃ تنزل علیہم، کہ کافروں کی عیدوں کے موقع پر ان سے دور رہو، اس لیے کہ اس دن ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اب یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے، دیوالی ہو، کرسمس ہو، ہولی ہو، کسی بھی مذہب کا کوئی بھی مذہبی تہوار ہو. قرآن کریم میں جو آتا ہے والذین لا یشہدون الزور، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی جو عید کے یا کافروں کی جو تقریبات یا مذہبی تقریبات ہوتی ہیں مسلمان ان سے دور رہتے ہیں. اب ساری رواداری سمٹ کر ہمارے دانشوروں کے دماغ میں جو بات آتی ہے وہ ساری دانشوری سمٹ کر اس میں آتی ہے کہ ان کو کرسمس کی مبارکباد نہ دینا یہ رواداری کے خلاف ہے. بھائی کرسمس ان کا مذہبی تہوار ہے، وہ اس کو بطور مذہب کے اختیار کرتے ہیں. کئی فقہا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کسی نے اگر عیسائیوں کی طرح صلیب لٹکائی، مالکیہ، شافعیہ، بہت سارے ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر کسی نے کافروں کی طرح عیسائیوں کی طرح صلیب پہنی، کوئی اس طرح کا اپنے آپ کو بنایا جو ان کی خاص چیز ہے، بہت سے ائمہ کہتے ہیں ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے. حنفیہ کے نزدیک اگرچہ ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر ہو گیا، لیکن یہ بات تو باہر آ لے کہ اس نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے. جب ایک مسلمان کو اسلام نے ایک شعار دیا ہے، اسلام نے جب اس کو بتایا کہ تمہارا لباس ایسا، یعنی یا تو ایسا ہونا کہ ہم یہ کہیں کہ اس بارے میں مجھے اسلام کی رہنمائی نہیں مل رہی، اسلام کی کیا رہنمائی ہے مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں. اگر کوئی ایسی چیز کسی کو معلوم ہے آج تک دنیا میں جس کے بارے میں اسلام نے رہنمائی نہ دی ہو اور وہ کہے کہ میں مجبور ہوں کہ اس چیز میں ان کی بات مان رہا ہوں، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اسلام ہر چیز کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، لباس کیسا ہو، معاشرت کیسی ہو، اخلاق کیسے ہو، عبادت کیسی ہو، گھر کیسا ہو، گھر کا باہر کیسا ہو، جو چیز آپ پوچھیں گے اسلام آپ کو بتائے گا. ہمارے علم میں نہ ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ اسلام نے ہمیں نہیں بتایا، چونکہ ہم دین سے قریب نہیں ہیں، ہمیں دین کی معلومات نہیں ہے، دینی علم کی ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تو شاید ہوگا بھی نہیں، اس لیے ہم دین کو نماز روزے کا نام سمجھ لیتے ہیں. تو اگر کسی ایسے آدمی سے پوچھیں گے جس کو پتہ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ کافروں کی مشابہت سے بچنا نہ تو تنگ نظری ہے، نہ یہ رواداری کے خلاف ہے، نہ یہ اچھے اخلاق کے خلاف ہے، بلکہ یہ فطرت ہے اور عین فطرت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس چیز کا درس دیتا ہے
کہ تمہیں اسلام ایک مسلمان دیکھنا چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا روپ، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق، تمہاری زندگی، کاروبار، ملازمت، سب کچھ ایسا ہو جیسے اسلام کہتا ہے. کافر اگر ہے وہ ویسا کرے جیسے اس کا مذہب اس کو کہتا ہے. تب فرق رہے گا، ہم کہیں گے یہ اس مذہب کو ماننے والا ہے، یہ اس مذہب کو ماننے والا ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. لیکن اگر اس طرح چیزیں یہاں سے لینا شروع کر دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ اس چیز میں اس نے اس مذہب کی چیز کو اختیار کیا، اس چیز میں اس نے اس مذہب کی چیز کو اختیار کیا، تو اسلام کو اس نے اس خاص چیز میں چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کیا. ظاہر ہے یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا تقاضا نہیں ہے. تو اس دعا کو اس تصور کے ساتھ انسان مانگے، سمجھے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا، چاہے وہ راستہ عقائد میں ہو، چاہے عبادت میں ہو، چاہے معاشرت میں ہو، اخلاق میں ہو، کردار میں ہو، معیشت میں ہو، ہر چیز میں یا اللہ مجھے اس راستے پر چلا جس راستے پر تو نے اپنے نیک بندوں کو چلایا ہے، اور ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا جن پر تیرے وہ بندے چلے جن پر تیرا غضب اور تیری لعنت ہوئی. یہ مطلب ہے اس آیت کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر غضب ہوا اور گمراہ ہوئے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن، جو سب پر مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. بس یہاں ہمارا سورہ فاتحہ کا درس الحمدللہ مکمل ہو گیا. ہفتے کے دن جو آئندہ ہفتہ آئے گا، پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایک دفعہ دوبارہ میں ذکر کروں گا. پوری سورت کا درس کیا ہے، اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے، کیا کرنا ہے، اور اتوار کے دن مزید اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھ کے پھر اگلے ہفتے سے انشاءاللہ کوئی نیا جو آغاز کریں گے اس کا پھر انشاءاللہ اعلان کر دیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا